السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام کے بارے میں۔ اور یہ اسم کی اقسام جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسم معرفہ کو۔ اسم معرفہ کو انگلش میں پراپر ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ معرفہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ اسم مطلب نام اور معرفہ مطلب معروف، یعنی یہ کسی بھی معروف شخصیت کا، جگہ کا، چیز کا، پرندے کا یا پھر جانور کا نام ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی خاص شخص، چیز، جگہ، پرندے یا جانور کا جو نام ہے وہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جگہ میں لاہور، اور کتاب ہم جیسے دیکھتے ہیں علامہ اقبال کی بال جبریل۔ علی بھی ایک اسپیسیفک نام ہے، ایک پراپر نام ہے، اور علامہ اقبال اور حفیظ وغیرہ یہ سب کس میں آ جائیں گے؟ اسم معرفہ میں آئیں گے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کو انگلش میں کامن ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ نکرہ یعنی یہ کسی بھی عام چیز، عام شخص، عام جگہ کے نام کو ظاہر کرے گا، عام پرندے کے نام کو ظاہر کرے گا، عام جانور کے نام کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسے ہم اسم نکرہ کہیں گے۔ جیسے میں کہتی ہوں لڑکا، آدمی، لڑکی، شہر، ملک وغیرہ، تو یہ کس میں آ جائیں گے؟ اسم نکرہ میں آ جائیں گے۔ اسم معرفہ یعنی ایک اسپیسیفک بندے کا نام ہوگا، اسپیسیفک جگہ کا نام ہو سکتا ہے، اسپیسیفک پرندے کا نام ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک پراپر نام دیا گیا ہے آپ کو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ معرفہ کہلائے گا۔ اور اگر آپ کو ایک پراپر نام نہیں دیا گیا لیکن ظاہر کر دیا گیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، آدمی ہے، شہر ہے، ملک ہے، لیکن نام مینشن نہیں ہے، تو وہ کس میں آ جائے گا؟ اسم نکرہ میں آ جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے کوئی اور ٹاپکس ہیں تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔